السلام علیکم، اوراق اسلامک ٹی وی کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر اسلام سے ریلیٹڈ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص مسمی جہجہ بادشاہ ملک یمن آپ کے خلیفہ ہوں گے، جو نہایت ہی عدل و انصاف کے ساتھ امور خلافت کو انجام دیں گے۔ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہل کی رسوم عام ہو جائے گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ منکرین تقدیر کی ہلاکت اور بڑا دعویٰ، رات کا لمبا ہونا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جانا۔ اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ مسافر، تنگ دل بچے، خواب سے بیدار مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ ہیبت و بے چینی کی وجہ سے نالہ وزاری شروع کر کے توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار کے برابر دراز ہونے کے بعد حالات اضطرابی میں آفتاب مانند چاند گرہن کے ایک قلیل روشنی کے ساتھ جانب مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی وحدانیت کا اعتراف و اقرار کر لیں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنی معمولی روشنی و نورانیت کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ عجیب الخلقت جانور کا ظہور۔ دوسرے روز لوگ اس چرچے و تذکرہ میں ہوں گے کہ وہ صفا جو کعبہ کے شرقی جانب واقع ہے زلزلہ سے پٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور جس کے خروج کی افواہ اس سے پہلے 2 مرتبہ ملک یمن و نجد میں مشہور ہو چکی ہوگی، برآمد ہوگا۔ بلحاظ شکل یہ حسب ذیل 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ نمبر 1 چہرے میں آدمی سے، نمبر 2 پاؤں میں اونٹ سے، نمبر 3 گردن میں گھوڑے سے، نمبر 4 دم میں بیل سے، نمبر 5 سر میں ہرن سے، نمبر 6 سینگوں میں 12 سنگے سے، نمبر 7 ہاتھوں میں بندر سے اور نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت و تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والے اسے چٹکارا نہ پا سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچ دے گا، جس کی وجہ سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگائے گا، جس کے سبب اس کا تمام چہرہ مقدر و بے رونق ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر چند آدمی جمع ہو جائیں گے تو ہر ایک کے کفر و ایمان میں بخوبی امتیاز ہو سکے گا۔ اس کے جانور کا نام دابۃ الارض ہے، جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض کے ظہور سے نفخ صور تک 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس کے بعد اہل ایمان کی موت کی ہوا دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرح افزا ہو چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل میں ایک درد پیدا ہوگا، جس کے باعث افضل فاضل سے فاضل، ناقص سے ناقص، فاسق سے پہلے بترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حیوانات و جمادات کا بولنا۔ قرب قیامت کے وقت حیوانات، جمادات، چابک اور جوتے کا تسمہ وغیرہ کثرت کے ساتھ گویا ہوں گے، جو گھروں کے احوال اور دیگر امور سے خبر دیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔ جو بلال حبشی